السلام علیکم، ویلکم ٹو نیوز اینڈ انفارمیشن چینل۔ آج جو آپ سے نیوز شیئر کرنی ہے وہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے جو کہ وزٹ ویزا پہ یو اے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس نیوز کو سنانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ سید زلفی بخاری جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی مشیر بر اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے دوران یہ بتایا گیا کہ 1 اگست سے اماراتی حکومت سیاحتی سرگرمیاں بحال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے وزٹ ویزوں کا اجراء کا سلسلہ بحال ہو جائے گا۔ یعنی کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جو کہ وزٹ ویزا یا ورک ویزا کسی بھی قسم کے ویزا پہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 1 اگست سے ویزا سروس جو ہے وہ بحال کر دی جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کی جابس یہاں پہ لگی ہوئی تھیں یا جو ویسے ہی وزٹ پہ یہاں آنا چاہتے تھے تو وہ سب جو ہے ان کی ویزاز کینسل ہو گئے تھے، جن کو ویزا ملے ہوئے تھے اور وہ سب جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت پھنس چکے تھے۔ تو ان کے لیے ایک بہت اچھی گڈ نیوز ہے کہ وہ تمام لوگ 1 اگست سے جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ امارات کے خصوصی دورے پر آنے والے زلفی بخاری نے مزید بتایا کہ انہوں نے اماراتی وزیر برائے انسانی وسائل نصیر بن ثانی سے ملاقات کی، جس کے دوران اماراتی ریاستوں میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو کورونا وائرس کے باعث پیش آنے والی مشکلات اور ان کے مسائل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اور اس ملاقات کے دوران امارات میں پاکستانی افرادی قوت کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی، یعنی کہ جتنے بھی وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی جابس کے حوالے سے۔ مزید زلفی بخاری نے کہا کہ اماراتی حکومت کی جانب سے زائد المیعاد ویزوں کی مدت میں توسیع کے لیے 1 ماہ کی جو ہے وہ رعایت دی گئی ہے اور تمام پاکستانیوں کو اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 17 اگست سے قبل جو ہے وہ اپنے ویزوں کی تجدید کروانی ہوگی، یعنی کہ انہیں رینیو کروانا ہوگا تاکہ وہ جرمانے سے بچ سکیں یا پھر جرمانہ ادا کیے بغیر اپنے ملک واپس آ سکیں۔ تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے، جتنے بھی پریشان تھے پاکستانی جو کہ یو اے ای جانا چاہتے تھے وزٹ ویزا پہ یا پھر ورک ویزا پہ، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی گڈ نیوز ہے۔